آج کی گفتگو کے اندر صرف اتنا بتانا تھا کہ لوگوں سمجھ جاؤ، مرنے سے پہلے اہل سنت کے طریقے پہ آ جاؤ، اسی میں نجات ہے۔ مشاجرات صحابہ کو مت چھیڑو، صحابہ کرام کے اختلافات کو چھیڑو گے ایمان برباد کر بیٹھو گے، یا رفضیت کے گڑھے میں گرو گے یا خارجیت کے گڑھے میں گرو گے۔ لہٰذا اسی میں ایمان کی بچت ہے، ایسے کہ غوث پاک نے فرمایا کہ واتفق اہل السنہ علی وجوب الکف عما شجر بینہم، کہ اہل سنت متفق ہو گئے ہیں کہ صحابہ کے اختلاف میں زبانیں بند رکھنا واجب ہے، و اظہار فضائل ان کے فضائل کا اظہار کیا جائے گا۔ یہاں سے معاویہ کا بالکل استثناء نہیں ہوا، کہیں کسی نے بھی نہیں کیا کبھی فضائل صرف دوسروں کے بیان ہوں گے، اس معاویہ کے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ جو بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، فضائل الصحابہ کے اندر، تاریخ کے اندر جو کچھ علماء دین نے بیان کیے ہیں، صوفیاء نے جو بیان کیے وہ بیان ہوتے رہیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ رنگ دینا اور یہ وسوسہ ڈالنا، پراپوگنڈا کرنا کہ یہ بڑھاتے ہیں، مولا علی سے بڑھاتے ہیں، یہ اہل بیت سے بڑھاتے ہیں، یہ بالکل کذب محض ہے۔ ہم کہتے ہیں جو بڑھائے وہ بھی ملعون، جو اہل سنت پر یہ الزام لگائے وہ بھی ملعون۔ ہم جانتے ہیں جب رب فرماتا ہے لا یستوی منکم، کہ تم سب برابر نہیں ہو، تو ہم کیسے اپنی طرف سے ان کے درجے متعین کر سکتے ہیں؟ جن کو رب سابق کہے، اول کہے، ہم انہیں بعد میں کیسے کر سکتے ہیں؟ جو اول ہیں وہ اول ہیں، جو سابق ہیں وہ سابق ہیں، جو بعد کے ہیں وہ بعد کے ہیں، لیکن ہیں تو سب صحابہ۔ اللہ کریم تو سب سے فرماتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، جو تم کرو گے، جو تم نے کرنا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ پھر بھی تجھ سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔